عمران خان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں ہے۔ ورکرز اس ساری صورتحال میں کافی مضطرب ہے اور ہر ورکر یہ چاہتا ہے کہ اس کا قائد ان کے درمیان میں ہو۔ چنانچہ اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈا پور نے سوات میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک بیان دیا ہے جو کافی زیر گردش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس دن عمران خان نے کال دی ہم بارش، برف باری اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر نکلیں گے اور پھر آپ داستانوں میں بھی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان ایک سوچ اور نظریے کا نام ہے، نظریے کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے مجرم وقت کے حکمران ہیں یا کوئی اور؟ جو بھی ہے وہ کھل کر سامنے آئے اور نشاندہی کرے، پھر ہم اس سے حساب لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ لوگ فسطائیت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم اس لیے چپ ہیں کہ ہمارا ظرف ہے، ہماری خاندانی اور سیاسی تربیت ہے۔ جس دن عمران خان نے ہمیں آواز دی تو ہم نکلیں گے، پھر آپ کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ بہت مذاق ہو گیا، اب اس مذاق کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈا پور کا یہ بیان اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا ایک ایک جملہ پورے صوبے کی ترجمانی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اس بیان کو ان کے مخالف کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ پچھلے تقریباً 1 سال سے جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جس انداز میں عمران خان پر بچگانہ انداز میں کیسز بنائے گئے وہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جن کو پکار رہے ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی ہے یا وہ سنی انسنی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل مروت ہے جو ہر جگہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عوام کو باہر نکالو، کیونکہ جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کی زنجیریں تب ٹوٹیں گی جب عوام حقیقی آزادی کا نعرہ لگائے گی۔ کچھ اسی قسم کی گفتگو عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ عوام کو باہر نکالا جائے، کیونکہ جب تک عوامی احتجاج نہیں ہوگا عمران خان کو کسی نہ کسی کیس کے چکر میں پابند سلاسل رکھا جائے گا۔ علیمہ خان نے اپنے بیان میں ایک نہایت اہم بات کی ہے کہ عمران خان کبھی بھی اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ورکرز میری آزادی کے لیے احتجاج کریں۔ ہمیں عمران خان کے لیے احتجاج کرنے کا خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ علیمہ خان اور شیر افضل مروت کے بیانات سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہے، یا پھر خاموشی سے کسی منصوبہ سازی میں لگی ہے، یا پھر اپنے مخالفین اور عمران خان کے درمیان کسی مصالحت کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں کئی فاؤنڈرز ممبر جن میں نمایاں نام امین ذکی، چودھری مظہر حسین شاہی، میجر خلیل الرحمان کاکڑ اور رانا سہیل یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بغیر کسی مشورے کے کام کرتی ہے۔ ہم اگر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ لوگ عمران خان سے ملتے ہیں اور ان کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر ہم موجودہ قیادت کا تقابلی جائزہ کریں تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ یہ تنظیمیں بنانے میں ناکام رہے ہیں، اور کوئی بھی جماعت بنیادی طور پر تنظیم کے مکمل وجود پر چلتی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کی تنظیمیں نہیں ہیں۔ جو موصوف اس وقت تنظیموں کا حصہ ہے وہ بھی تربیت سے خالی ہے۔ ماضی میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ سیف نیازی اور ان کے بھگوڑے ساتھیوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد دڑکی لگا دی تھی، کیونکہ وہ بھی تربیت سے خالی تھے۔ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی پہاڑوں پر بھاگ گیا تو کوئی زیر زمین چلا گیا، اور جو پکڑے گئے انہوں نے رو کر عمرانی انقلاب سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اس سارے عمل کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیف نیازی نے کبھی بھی پارٹی تنظیموں کو مضبوطی سے نہیں بننے دیا اور سینٹرل آفس کی سیٹ کو ایک شاہی مزاج کے تابع ہو کر چلایا۔ یہی وجہ تھی کہ واقعہ 9 مئی کے فوراً بعد کوئی ریجنل، ضلعی اور تحصیلوں کی سطح پر سامنے نہیں آیا جو واشگاف الفاظ میں آ کر کہتا ہے کہ ہمارا کسی عسکری مراکز پر توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ زیادہ تر نے دڑکی میں عافیت جانی۔ جیسے جی ایچ کیو حملہ پر راولپنڈی کی قیادت نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اکیلا چھوڑ دیا اور مفرور ہو گئے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت راولپنڈی کی قیادت بشمول صداقت عباسی اور ان کی نام نہاد بھگوڑی ٹولی سوشل میڈیا پر آ کر مذمتی بیان دیتی کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، پی ٹی آئی کا اس سانحے سے کوئی تعلق نہیں، مگر ان کی بھگوڑی ٹولی نے چھپ کر یہ جواز فراہم کیا کہ پی ٹی آئی اس سانحے کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے، جبکہ اگر یہ بہادری سے سامنے آتے تو پی ٹی آئی کے ہیرو کہلاتے، مگر ان کی بزدلی نے ورکرز کو ذلیل کیا۔ خیر، اب یہ داستان تو ماضی کا حصہ ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران خان باہر کیسے آئیں گے؟ یہ سوال اب ورکرز میں زور پکڑ رہا ہے۔ سب کی نظریں موجودہ قیادت پر جمی ہیں،
موجودہ قیادت کا ایک بھی ٹھیک فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے اور ایک بھی غلط فیصلہ سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ موجودہ قیادت کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آزمائے ہوئے نالائق افراد کو دوبارہ مت آزمائیں۔ جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے انہیں دوبارہ پارٹی میں آنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ پارٹی میں موجود جوان قیادت کو موقع دیں اور ہنگامی بنیادوں پر ایک ماہ کے اندر اندر سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کی تنظیمیں بنائیں اور ان کے ذریعے عوام میں اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے اور پرانے سیاسی شعبدہ بازوں، ٹک ٹاکروں اور سیلفی شوقینوں پر مبنی تنظیموں کی بنیاد رکھیں گے تو یہ ماضی کی وہی پریکٹس ہے جو پہلے بھی چل رہی تھی، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بہت آپ سردار علی امین گنڈا پور کی طرح آپ یہ بیان دے سکیں گے کہ عمران خان نے کال دی تو ہم بارش، برف باری، گرمی کی پرواہ کیے بغیر نکلیں گے اور پھر آپ داستانوں میں بھی نہیں ملیں گے۔ اور دوسری جانب علیمہ خان اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہتی رہیں گی کہ میرا بھائی کبھی بھی اپنے لیے نکلنے کو نہیں کہے گا، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔